بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو قاعدہ الواحد کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے کے اندر عرض ہوا کہ قاعدہ الواحد کو دقیق طریقے سے سمجھنے کے لیے کچھ مقدماتی امور کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ کچھ مقدماتی امور آپ کی خدمت میں عرض ہوئے کہ ان مقدماتی امور میں سے اہم ترین امر قاعدہ سنخیت تھا۔ عرض ہوا کہ علت و معلول کے قانون کے اندر قاعدہ سنخیت نہایت اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ اگر علت و معلول کے مابین سنخیت کو نہ مانے تو اصلاً قانون علیت کا انکار لازم آتا ہے۔ سنخیت سے مراد کیا ہے؟ تفصیل سے گزشتہ جلسے میں عرض کیا کہ علت اور معلول کے مابین مناسبت ہونی چاہیے۔ مناسبت سے بھی مراد یہ ہے کہ علت کے اندر جو ظرفیت موجود ہوتی ہے اسی ظرفیت کے اعتبار سے وہ معلول کو صادر کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں معلول خود علت کے اندر موجود کمالات کا اظہار ہوتا ہے۔ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض ہوئی۔ دوسرا نقطہ جو قاعدہ الواحد کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس پر توجہ کریں، وہ نقطہ یہ ہے کہ قاعدہ الواحد فقط خداوند متعال اور اس کے فعل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ یہ بعض حضرات جو تصور کرتے ہیں کہ قاعدہ الواحد فقط مخصوص ہے خداوند منان کے ساتھ اور اس کے فعل کے ساتھ، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ قاعدہ الواحد پورے نظام علیت کے ذرے ذرے کے اندر سریان رکھتا ہے۔ قانون علیت کو آپ جہاں پر بھی جاری کریں گے وہاں پر یہ قاعدہ الواحد آتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر علیت بنحو اعداد ہو، علت معدہ ہو، وہاں پر بھی یہ قاعدہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، وہاں پر بھی یہ قاعدہ جاری ہے۔ لہذا اگر ایک مورد کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ علت کے اندر جہات کثیرہ ہے تو وہاں پر بھی یہ قاعدہ جاری ہوگا، لیکن اس اعتبار سے کہ جس جہت سے وہ علت کسی معلول کو صادر کرے عیناً اسی ایک جہت کے اعتبار سے وہ ایک معلول ہی صادر ہوگا۔ دقت کریں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی یہ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ قاعدہ الواحد فقط واجب تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، یہ غلط ہے۔ حتیٰ کہ جہاں پر علت کے اندر تکثر پایا جاتا ہے، جہات کثیرہ پائی جاتی ہے، وہاں پر بھی قاعدہ الواحد جاری ہے، لیکن وہاں پر کیسے جاری ہے؟ وہاں پر ایسے جاری ہے کہ وہ علت جو جہات کثیرہ رکھتی ہے، جس جہت سے اس ایک جہت سے جس ایک معلول کو صادر کر رہی ہے اس جہت سے وہی ایک معلول صادر ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی دوسری جہات ہیں تو پھر ان دوسری جہات سے دوسرا معلول صادر ہوگا، لیکن ایک جہت کے اعتبار سے اگر اسی ایک پر آپ فوکس کریں گے، تمرکز کریں گے، تو اس ایک جہت سے فقط ایک معلول صادر ہوگا۔ اگر اس نقطے کو دقیق طریقے سے ہم نے سمجھ لیا تو قاعدہ الواحد میں واحد سے
کیا مراد ہے وہ بھی ہمارے سامنے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قاعدہ الواحد وہاں پر جاری ہے کہ جہاں پر علت واحد ہو تو معلول واحد ہوگا، اس علت واحدہ سے مراد یہ ہے کہ اس علت کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، اگر اس کے اندر بہت ساری جہات ہیں تو جس ایک جہت سے وہ کسی ایک معلول کو صادر کرے، اس ایک جہت کے اعتبار سے ہم اس کو علت واحدہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ نہایت دقیق مطلب ہے، اور بہت سارے مطالب، بہت سارے شبہات، بہت سارے ابہامات کا جواب اسی نقطے سے واضح ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بسا اوقات بعض لوگ جو فلسفی اور ان گہرے مطالب کے اندر تأمل نہیں کرتے اور قاعدہ الواحد کا مذاق اڑاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی مثالوں کے ذریعے سے قاعدہ الواحد کو رد کرتے، وہ بیچارے اس علت واحدہ کا مطلب نہیں سمجھتے۔ حتیٰ کہ بعض تو شوخی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ ایک جانور ہے مثلا گدھا، ایک ہی وقت منہ سے آواز بھی نکالتا ہے، نمی دنم پیچھے سے آواز بھی نکالتا ہے ایک ہی وقت میں، اور اس طریقے کی بیکار قسم کی مثالیں دے کر قاعدہ الواحد پر طنز کرتے ہیں۔ جو قاعدہ الواحد کے قائل ہیں ان پر مذاق اڑاتے ہیں، تو در حقیقت یہ بیچارے قاعدہ الواحد کا اصل مقصد نہیں سمجھتے۔ عزیز من، قاعدہ الواحد کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ واحد سمجھ رہے ہیں۔ مثلا ایک بندہ خدا سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا ہے آپ کا قاعدہ الواحد غلط ہو جاتا ہے۔ خود میرے مورد میں، انسان کے مورد میں، انسان ایک ہی وقت میں بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، کسی چیز کو چھوتا بھی ہے۔ اب یہ انسان واحد ہے اور ایک ہی واحد ہے جس سے مختلف امور صادر ہوتے ہیں، پس قاعدہ الواحد غلط ہے۔ عزیز من، قاعدہ الواحد پر دقت کریں۔ یہ جو آپ ایک انسان کو فرض کر رہے ہیں، یہ اس قاعدہ الواحد میں جو واحد آیا ہے وہ اس کو شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آپ نے کہا نا انسان بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، یہ کثیر ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں جس جہت کے اعتبار سے یہ بندہ بول رہا ہے، یہ جو اس کی صدا نکل رہی ہے، جس جہت کے اعتبار سے اس سے صدا نکل رہی ہے، اسی جہت کے اعتبار سے وہ نہیں دیکھتا۔ جو دیکھتا ہے، جس جہت کے اعتبار سے دیکھنا صادر ہوتا ہے، اسی جہت کے ساتھ سننا صادر نہیں ہوتا۔ اس نقطے کو سمجھیں۔ قاعدہ الواحد یہ کہتا ہے کہ اگر علت و معلول کو آپ مد نظر رکھیں اور علت کے اندر اگر ایک جہت واحدہ ہے، اس ایک جہت واحدہ کے اعتبار سے جس معلول کو صادر کرا ہے، اسی جہت واحدہ کے ساتھ وہی معلول صادر ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا صادر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم کہنا چاہتے ہیں قاعدہ الواحد میں۔ پس قاعدہ الواحد کا جو موضوع ہے علت واحدہ، یعنی کیا؟ علت واحدہ یعنی وہ جہت واحدہ۔ اچھا، اب خداوند متعال کے مورد میں آ جائیں آپ۔ خداوند متعال کے مورد میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ابسط البسائط ہے، اصلاً اس میں کوئی جہت متکثرہ نہیں ہے۔ حتیٰ خداوند متعال کے لیے جو ہم کہتے ہیں علت ہے اور ذات خدا، اصلاً یہ دو جہتیں نہیں ہیں۔ خدا کا علت ہونا عین ذات پروردگار عالم ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ علت ہونا ایک جہت ہو اور اس کی ذات دوسری جہت ہو، نہ، عین ذات ہے۔ علیت عین ذات پروردگار عالم ہے۔ اب جو وہ ابسط البسائط ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قانون سنخیت کہتا ہے کہ جس جہت سے معلول کو علت صادر کرتی ہے، اس جہت سے وہی معلول صادر ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ صادر نہیں ہو سکتے۔ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ، جو معلول علت سے صادر ہوتا ہے، جس جہت سے صادر ہوتا ہے، اس جہت کے اعتبار سے وہ واحد ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ واحد ایسا ہو جو اپنے اندر بہت سارے کمالات لیے ہوئے ہیں،
جیسے ہی علت سے صادر ہو اس کے اندر ہو سکتا ہے صدور کی وجہ سے، تنزل کی وجہ سے دوسری جہات پیدا ہوں، لیکن وہ جو دوسری جہات اس سے پیدا ہوتی ہیں وہ جہات مجعول بالذات نہیں ہوتی، ان جہات کے اعتبار سے وہ علت سے صادر نہیں ہوتا۔ دقت کرے یہیں پر وہ جو مشہور اعتراض بعض متکلمین کرتے ہیں کہ بھائی خداوند متعال واحد ہے، اس نے صادر اول کو جو واحد ہے اس کو صادر کیا۔ خود حکماء مانتے ہیں کہ وہ جو صادر اول ہے اس کے اندر بہت ساری متکثر جہات آ جاتی ہے۔ مثلا حد اقل صادر اول کا وجود ایک جہت، اس کی ماہیت دوسری جہت، ماہیت کی وجہ سے امکان تیسری جہت، اس کے لیے وجوب بالغیر چوتھی جہت، اس کو اپنی ذات کا علم پانچویں جہت، اس کو اپنی علت کا علم چھٹی جہت۔ کہتے ہیں کہ بابا یہ جو صادر اول ہے خود اس کے اندر یہ 6 جہات پیدا ہو گئی، آپ کیسے کہتے ہیں کہ واحد سے بسیط من جمیع الجہات سے فقط واحد صادر ہوتا ہے، جبکہ یہی صادر اول جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر 6 جہات ہے؟ یہ معمولاً متکلمین کی کتابوں میں اشکال آیا ہے، تو ہمارے بیان سے اس اشکال کا بھی جواب خود بخود روشن ہو گیا۔ بھائی جس جہت سے صادر ہوا ہے پروردگار عالم سے صادر ہوا ہے وجود کے اعتبار سے، اس وجود کے اعتبار سے واحد ہے۔ اما جیسے ہی وجود صادر ہوا اس کے تنزل کی وجہ سے، اس کی محدودیت کی وجہ سے یہ دوسری جہات اس کا لازمہ ہے، لیکن وہ مجہول بالذات نہیں ہے، لہذا آپ نہیں کہیں گے کہ کثیر واحد سے صادر ہوا، نہ، واحد سے جہت وجودی کے اعتبار سے صادر ہوا، جہت وجودی اس کے اندر واحد ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب یہ معلول ہوا، جیسے ہی صادر ہوا تنزل اس نے پیدا کیا، خوب اس کے لوازم اپنی جگہ پر ہے، ان کو اگر آپ کہیں گے کہ مجہول ہیں تو ان کو کہیں گے مجہول بالعراض، اس کے وجود کا لازمہ یہ چیزیں ہیں، نہ کہ مجہول بالذات ہے۔ یہ دقیق نقطہ ہے قاعدہ الواحد میں، ظرافتیں ہیں کہ ان کو سمجھنا چاہیے، خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، ہم نے کہا کہ وہ جو معلول اول صادر ہوتا ہے اس کو ایک جہت سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے اپنے اندر تمام کمالات کو لیے ہوئے ہو، جیسے کہ مرحوم حاجی بھی شرح منظومہ میں بیان کرتے ہیں، دوسرے بزرگان بھی۔ ایک اعتبار سے آپ دیکھیں یہ پورا عالم فعل واحد ہے، ایک فعل ہے، فعل واحد ہے، کہ ہماری روایات کے اندر بھی یہ وحدت عالم کا مسئلہ آیا ہے، حکماء بھی پرانے زمانے میں بیان کرتے تھے اپنے خاص بیانات کے ساتھ کہ عالم کو ایک فعل واحد قرار دیتے ہیں۔ خب جب عالم پورا فعل واحد ہے تو خداوند متعال کا اس فعل واحد کو ایجاد کرنا، جعل کرنا، در حقیقت پورے عالم کو جعل کرنا ہے، پورے عالم کو وجود دینا ہے۔ وما امرنا الا واحدہ کا معنی یہ ہے کہ ہمارا امر فقط ایک ہے، وما امرنا الا واحدہ، یہ پورا عالم فعل واحد ہے۔ لہذا یہ جو بہت سارے قاعدے الواحد پر اشکالات وغیرہ کرتے ہیں، ان نکات اور دقائق پر توجہ نہ کرنے کی وجہ سے، اگر ان نکات پر، ان دقائق پر توجہ کی جائے تو ان تمام اعتراضات کے جوابات خود بخود روشن ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر پورا عالم فعل واحد ہے تو آپ سوال کریں گے کہ بھائی یہ پھر تقدم و تاخر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عزیز مان ایک ایسا فعل واحد ہے کہ جو فعل واحد تدریجاً ظہور کر رہا ہے، وگرنہ پروردگار عالم کی جانب سے کار تمام شدے، کام تمام ہوا، جف القلم بما هو کائن، اس کا معنی یہی ہے، فعل خدا واحد ہے۔ اب یہ فعل واحد تدریجاً ہمارے سامنے کھل کر آ رہا ہے، پھر اس فعل واحد کی مختلف جہات کو ہم دیکھتے ہیں تو مختلف موجودات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس اعتبار سے قاعدہ الواحد نہ قدرت الہی کے منافی ہے، کسی اعتبار سے غلط نہیں ہے۔ بہرحال
یہ قاعدہ الواحد کے اندر جو مشہور اشکالات اور مشہور شبہات ہوتے ہیں یہ اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ خلاصہ کلام، قاعدہ الواحد کو سمجھنے کے لیے پہلا مقدمہ قاعدہ صنعیت، دوسرا مقدمہ کہ واحد سے کیا مراد ہے۔ واحد یعنی وہ جہت واحدہ جس جہت واحدہ کے اعتبار سے علت معلول کو صادر کرے، اس جہت واحدہ کے اعتبار سے فقط معلول واحد ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب آ جائے معلول کی طرف۔ ہم نے کہا کہ قاعدہ الواحد کہتا ہے کہ واحد سے کثیر بما ہی کثیر صادر نہیں ہو سکتا۔ یہ علامہ کی یہاں پر عبارت ہے، اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیں، جو علت واحدہ قرار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس علت واحدہ کے اندر جہت واحدہ ہے۔ اب جو معلول اس سے صادر ہو، عقلی طور پر اس کی 4 صورتیں ہیں کہ تقریباً میں قاعدہ الواحد کے استدلال اور بیان کی طرف بھی جا رہا ہوں۔ اب اگر آپ کے سامنے علت واحدہ ہے تو جو اس علت سے معلول صادر ہوگا اس کی 2 صورتیں، یا وہ معلول واحد ہے یا وہ معلول کثیر ہے۔ 2 صورتوں سے خالی نہیں، یا وہ معلول واحد ہے یا کثیر ہے۔ اچھا، اگر معلول کثیر ہے تو اس کثیر کی 2 صورتیں، یا کثیر طولی ہے یا کثیر عرضی ہے۔ کثیر طولی یعنی یہ کہ علت مرحلہ اول میں اس معلول اول کو جعل کرے، معلول اول کو وجود دے، پھر اس معلول اول کے ذریعے سے معلول دوم کو وجود دے، پھر معلول دوم کے ذریعے سے معلول سوم کو وجود دے۔ ایسے کثرت ہے لیکن طول میں ہے۔ پہلے معلول اول کو وجود دیا اس جہت واحدہ سے، پھر اس معلول اول کے ذریعے سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، ایسے اس طریقے سے وجود ہے۔ اس کو کہیں گے معلول کثیر ہے لیکن کثرت طولی ہے۔ اچھا، یا کثرت عرضی ہے۔ کثرت عرضی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اسی درجے میں متکثر ہو۔ مثلا جو معلول اول کا درجہ ہے نا، اسی درجے میں معلول دوم بھی ہو، اسی درجے میں معلول سوم بھی ہو، اسی درجے میں معلول چہارم بھی ہو۔ ایسے اس کو کہیں گے کثرت عرضی۔ نہیں کہ معلول اول کے توسط سے دوسرا، نہ، اسی معلول اول کے درجے میں اس ایک معلول کو وجود دیا، پھر اسی علت نے معلول اول کے توسط کے بغیر دوسرے کو وجود دیا، پھر اسی علت نے معلول دوم کے بغیر تیسرے معلول کو وجود دیا۔ یعنی ایک ہی درجے میں مختلف معالیل کو علت صادر کرے، اسے کہیں گے کثرت عرضی۔ ایک دوسرے کے پیرالل اور مقابل ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے طول میں ہو۔ یہ ہو گئی کثرت عرضی۔ اچھا، کثرت عرضی کی پھر 2 صورتیں ہیں، یا جو وہ ایک ہی درجے میں متعدد معلولات صادر ہوئے، ان تمام معلولات کے لیے ایک جہت واحدہ اور جہت جامعہ ہے، یا اسی کثرت عرضی میں جو کثیر معالیل ہیں ان کے اندر جہت واحدہ اور جہت جامعہ نہیں ہے۔ بس عقلاً کتنی صورتیں ہوئی؟ 4 صورتیں ہوئی۔ پہلی صورت کہ معلول واحد ہو، دوسری صورت معلول کثیر ہو لیکن کثرت طولی ہو، یعنی اول کے ذریعے سے دوم، دوم کے ذریعے سے سوم۔ تیسری صورت معلول کثیر ہے، کثرت بھی کثرت عرضی ہے، لیکن ان تمام کثرات عرضی میں ایک جہت جامعہ بھی ہے، جہت واحدہ بھی ہے، کہ جس جہت واحدہ اور جہت جامعہ کے اعتبار سے تمام کثرتیں آپس میں جمع ہوتی ہیں۔ یہ 3 صورتیں۔ ان تینوں صورتوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں قاعدہ الواحد جاری ہوتا ہے، یعنی یہ تینوں صورتیں قاعدہ الواحد کے ساتھ منافات نہیں رکھتی۔
بلکہ قاعدہ الواحد کے ساتھ بالکل سازگار ہے. خب پہلی صورت تو بالکل روشن ہے کہ معلول اصلاً واحد ہے. خب قاعدہ الواحد کے ساتھ کوئی منافات نہیں ہے. الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد. خب بالکل روشن ہے. اگر دوسری صورت علت واحدہ ہے لیکن معالیل کثیر ہے اور کثرت طولی ہے، خب یہ بھی قاعدہ الواحد کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ جہت واحدہ سے معلول اول صادر ہوا، پھر معلول اول کے ذریعے سے معلول سوم کو جعل کیا گیا. یہ بھی قاعدہ الواحد کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. تیسری صورت معلول کثیر ہے لیکن کثرت عرضی ہے، لیکن وہ کثرت عرضی بھی ایک جہت جامعہ رکھتی ہے. خب یہ بھی قاعدہ الواحد سے منافات نہیں رکھتا، کیونکہ اس واحد نے اس جہت جامعہ کے ذریعے سے ان کثرات کو وجود دیا ہے. یہ بھی قاعدہ الواحد سے منافات نہیں رکھتا. سارا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں پر جو چوتھی صورت ہے کہ معلول کثیر ہے، کثرت بھی کثرت عرضی ہے، اور ان تمام کثرات میں کوئی جہت جامعہ بھی نہیں ہے. یعنی جو معلول اول ہے وہ معلول اول ثانی کے ساتھ بالکل مباین ہے، کوئی ان کے اندر جہت جامعہ نہیں ہے. اسی طریقے سے معلول دوم سوم کے ساتھ وہاں پر بھی مباین ہے، کوئی جہت جامعہ نہیں ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کثرات ہوں جو کثرات عرضی ہوں، ان کے اندر ایک جہت جامعہ اور واحدہ بھی نہ ہو، اس قسم کے معالیل کثیرہ علت واحدہ سے صادر نہیں ہو سکتے. دقیقاً سمجھے کہ قاعدہ الواحد کا مورد کہاں پر جاری ہوا. اچھا، اس چوتھی صورت کے اندر قاعدہ الواحد کیوں جاری نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب بھی علت و معلول کی بات ہم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے تین چیزیں ہیں. ایک، آگا علت و معلول کے اندر سنخیت کا ہونا لازمی ہے. دو، فرض یہ ہے کہ ہماری علت بھی واحدہ ہے، وحدت محضہ اس پر حاکم ہے. دو، تیسرا نقطہ یہ کہ متباین معلولات کو آپ علت واحدہ کے ساتھ جوڑے. یہ تین چیزیں آتی ہیں. اگر چوتھی صورت کو مانے، وہ جو میں نے عرض کیا کہ معالیل کثیرہ عرضی ہو اور ان کے درمیان کوئی جہت جامعہ نہ ہو، تو ہمارے سامنے یہ تین چیزیں آتی ہیں کہ علت و معلول میں سنخیت ہے، ایک علت میں بھی وحدت محضہ حاکم ہے، اور دوسری طرف سے آپ معلول کثیرہ کہ جو عرضی کثرت رکھتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی جہت جامعہ بھی نہیں ہے، مباین ہے ایک دوسرے سے بالکل، ان مباین معلولات کو آپ علت کے ساتھ جوڑیں. خوب ہم دیکھتے ہیں کہ فیلسوف حکیم یہاں پر دیکھتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں قابل جمع نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ علت سے معلولات کثیرہ صادر ہو رہے ہیں اور ان کے اندر کثرت عرضی ہے، کوئی جہت جامعہ بھی نہیں ہے، یعنی معلولات جتنے بھی ہیں مباین ہیں، بالکل ایک دوسرے بالکل جدا ہے. اب اگر آپ اس بات کو مانیں، یا تو آپ کو قاعدہ سنخیت کا انکار کرنا پڑے گا، یعنی آپ کہیں کہ نہ، علت و معلول کے اندر مناسبت کی ضرورت نہیں ہے. علت و معلول کے اندر یہ کہنا کہ وہ ظرفیت جو علت کے اندر موجود ہے اسی ظرفیت کے اعتبار سے علت معلول کو وجود دیتی ہے، اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. یا تو آپ قاعدہ سنخیت کو رد کریں، کہ خوب آپ قاعدہ سنخیت کو رد نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا لازمہ پھر یہ ہوگا کہ تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ہر شے کے لیے علت بن جائے. درست ہے، بس قاعدہ سنخیت کو تو رد نہیں کر سکتے. اگر قاعدہ سنخیت کو اگر آپ رد نہیں کرتے تو پھر علت کی وحدت کو رد کریں. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ علت کے اندر فقط وہی جہت واحدہ ہے، یا آپ اس کا انکار کریں. خب فرض یہ ہے کہ ہمارے پاس علت بھی واحدہ ہے، اس کے اندر جہت واحدہ ہے، اس جہت واحدہ کے علاوہ اس کے اندر کوئی دوسری جہت نہیں ہے، پس وحدت محض علت کا انکار بھی نہیں ہو سکتا، قانون سنخیت کا انکار بھی نہیں ہوگا.
خوب، تو بس اس کا لازمہ پھر یہ ہوگا کہ آپ تیسری صورت کا انکار کریں کہ معلولات کثیرہ کے جو متباین ہے اور ان کے اندر کوئی جہت واحدہ نہیں ہے، اس قسم کے معلولات اس علت واحدہ سے صادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ معلولات جہت واحدہ بھی نہیں رکھتے، بھائی جس جہت کے اعتبار سے علت معلول اول کو صادر کر رہی ہے تو اسی جہت سے معلول دوم اس کے عرض میں جو پہلے معلول سے مباین ہے صادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ علت و معلول میں سنخیت چاہیے، اور فرض یہ ہے کہ علت کے اندر فقط ایک جہت ہے۔ خوب، اگر اس کے اندر فقط ایک جہت ہے، دوسری جہت متصور نہیں ہے، تو معلول دوم کیسے اسی علت سے اسی درجے میں صادر ہوگا؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قاعدہ الواحد یہ بیان کرتا ہے کہ اگر معلول واحد نہ ہو بلکہ معلولات کثیرہ ہو اور ان کی کثرت بھی کثرت عرضی ہو، کوئی جہت جامعہ بھی نہ ہو اور علت بھی علت واحدہ ہو، اس کے اندر کوئی جہت متکثرہ نہ ہو، تو ایسے معلولات کثیرہ جو عرضی کثرت رکھتے ہیں اس علت واحدہ سے صادر نہیں ہو سکتے۔ خوب، یہ قاعدہ الواحد ہے اور بالکل راحت، روشن، واضح، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ اچھا، یہ قاعدہ الواحد کا بیان کہ علامہ کی عبارت کو دیکھیں، بعد میں پھر اس کا جو عکس ہے فرعی قاعدہ ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ الفصل الرابع فی قاعدۃ الواحد، چوتھی فصل قاعدہ الواحد کے بیان میں۔ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، واحد سے فقط واحد صادر ہو سکتا ہے۔ کہ عرض ہوا واحد سے کیا مراد ہے؟ وذالک، اس قاعدے کا بیان یہ ہے کہ ان من الواجب ان یکون بین العلت و معلولها سنخیت ذاتیت۔ یہ چیز بالکل روشن اور واضح ہے کہ علت و معلول کے مابین سنخیت ذاتی ہے، ذاتی سنخیت ہے۔ کہ بیان کیا سنخیت یعنی کیا؟ لیست بین الواحد منہما وغیر الاخر، ایسی سنخیت کے ان دونوں میں سے ایک اور ان کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ یعنی جو الف اور با کے درمیان سنخیت ہے وہ الف اور با کی جیم کے ساتھ نہیں ہے، ایسے وَإِلَّا، اگر علت و معلول میں سنخیت نہ ہو تو جاز کون کل شیء علتا لکل شیء، تو ممکن ہو جائے گا کہ ہر شے دوسری شے کے لیے علت ہو۔ کہ بھئی اگر مناسبت کا، سنخیت کا آپ انکار کر دیں تو پھر ہر شے کے لیے علت بن جائے۔ وَإِلَّا جَازَ كَوْنُ كُلِّ شَيْءٍ عِلَّةً لِكُلِّ شَيْءٍ وَكُلِّ شَيْءٍ مَعْلُولًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر شے کے لیے معلول بن جائے، جبکہ یہ غلط ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علت خاص سے معلول خاص صادر ہوتا ہے، خاص بیج سے خاص قسم کا پودا نکلتا ہے، نہ کہ ہر بیج سے ہر پودا نکلتا ہو، نہ۔ پس ففل علت جہت مسانخۃ لمعلولها، پس علت کے اندر ایک جہت مسانخ، مناسب موجود ہے کہ اس مسانخ اور مناسب جہت کے اعتبار سے معلول کے ساتھ مربوط ہے۔ ہی المخصصۃ لصدورہ عنہا، اور وہی جہت مسانخ، وہی جہت مناسب مخصص ہے کہ علت سے معلول صادر ہو۔ فلو صدرت عن العلت الواحدہ، فرماتے ہیں کہ اگر علت واحدہ سے صادر ہوں معالیل کثیرۃ بما ہی کثیرۃ متباینۃ غیر راجعۃ الی جہۃ واحدۃ بوجہ من الوجوہ۔ دیکھیں مختصر عبارت میں علامہ نے سارے مطالب کو جمع کر لیا۔ فلو صدرت عن العلت الواحدہ، اگر علت واحدہ سے صادر ہوں، علت واحدہ یعنی کیا؟ وہی التی لیست فی ذاتہا الا جہت واحدہ، علت واحدہ یعنی وہ علت کے جس کی ذات میں فقط جہت واحدہ ہے۔
یعنی وہی ایک جہت مد نظر ہو، وہی ایک جہت۔ اب اگر اس ایک جہت سے ہی صادر ہوں کیا؟ معالیل و کثیرہ، معلولات کثیرہ۔ لیکن کون سے معلولات کثیرہ؟ معلولات کثیرہ ہے طولیہ؟ نہ، معلولات کثیرہ طولیہ نہ، بما ہی کثیرتون، بلکہ وہ معلولات کثیرہ کے جو کثیر ہیں اور ان کی کثرت بھی کثرت عرضی ہے۔ بما ہی کثیرہ یعنی ان کی کثرت کثرت عرضی ہے، ایک ہی درجے میں ہے، کثیر بما ہوا کثیر۔ اچھا، معلولات کثیرہ ہوں اور وہ کثرت بھی کثرت عرضی ہو۔ آقا کیسی کثرت عرضی؟ کثرت عرضی کی بھی دو قسمیں، ایک مرتبہ جہت جامعہ کی طرف وہ پلٹتی ہے کثرت، ایک مرتبہ جہت جامعہ کی طرف نہیں پلٹتی۔ کون سا قسم؟ فرماتے ہیں وہ کہ غیر راجعۃ الی جہۃ واحدۃ بوجہ من الوجوہ، وہ جہت کثرت کہ جو اصلاً جہت واحدہ کی طرف نہیں پلٹتی، یعنی ان کثرات کے درمیان کوئی جہت جامعہ نہ ہو، بے وجہ من الوجوہ، کسی طریقے سے بھی جہت واحدہ نہ ہو۔ اچھا، تو کیا لازم آئے گا؟ فَلَوْ صَدَرَتْ عَنِ الْعِلَّةِ الْوَاحِدَةِ مَعَالِیلُ کثیرہ، کہ جن کی صفات یہ ہوں، لَازِمَهُ، اگر اس علت واحدہ سے کہ جو فقط جہت واحدہ رکھتی ہے، اگر اس سے معلولات کثیرہ صادر ہو جائیں تو لَازِمَهُ تَقَرُّرُ جِہَاتٍ کَثِیرَةٍ فِی ذَاتِهَا، تو فرض کرنا پڑے گا، لازم آئے گا کہ اس علت واحدہ کے اندر جہات کثیرہ ہوں، حتماً آپ کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جہات واحدہ نہیں ہے تو اس ایک جہت کے اعتبار سے تو فقط ایک معلول آتا ہے، اگر اسی جہت کے اعتبار سے دوسرا معلول ہے تو وہ دوسرا نہیں ہوگا، مگر یہ کہ آپ قانون سنخیت کا انکار کریں، کہ قانون سنخیت کا انکار بھی ناممکن ہے۔ اب لازم آئے گا کہ پس اس واحد کے اندر جہات کثیرہ ہو، جبکہ وہی ذات جہت واحدۃ، جبکہ فرض یہ ہے کہ وہ علت فقط جہت واحدہ رکھتی ہے، وہذا محال، اور یہ ناممکن ہے۔ اچھا، وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ، کہتے ہیں کہ ہمارے اس بیان سے روشن ہو گیا۔ دیکھیں علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی مختصر عبارت ہے، لیکن قاعدہ الواحد کا کتنا جامع بیان ہے۔ وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ، ہمارے اس بیان سے روشن ہوا، انما یصدر عنہ الکثیر من حیث هو کثیر فإن فی ذاتہ جہت کثرۃ۔ آغا اگر آپ نے ایک مورد میں دیکھا کہ ایک علت سے معالیل کثیرہ صادر ہو رہے ہیں اور وہ معالیل کثیرہ بھی کثرت عرضی رکھتے ہیں، اور کثرت عرضی بھی ایسی ہے کہ جو جہت واحدہ کی طرف نہیں پلٹتی، یعنی کثیر بما ہوا کثیر، تو آنکھیں بند کر کے مان لیجئے گا کہ علت کے اندر بھی جہات کثرت پائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی متکثر جہات ہے۔ مثلا یہ جو انسان ایک ہی وقت میں مختلف افعال انجام دیتا ہے، یہ ہمارے قاعدہ الواحد والا واحد نہیں ہے، یہ کثیر ہے، اس کے اندر جہات متکثرہ ہے۔ فَإِنَّ فِي ذَاتِهِ جہت کثرتین، تو مان لیجئے گا آنکھیں بند کر کے کہ اس علت کے اندر بھی جہات کثیرہ ہے، وہ واحد نہیں ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ اچھا، یہاں تک علامہ کہتے ہیں کہ قاعدہ الواحد کا جو اصلی رکن تھا، اصل تھا، وہ بیان ہو گیا۔ علامہ کہتے ہیں عیناً اسی بیان کے ذریعے سے وہ جو اس کا فرعی نقطہ تھا وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ فرعی نقطہ کیا تھا؟ الواحد لا یصدر الا عن الواحد، واحد کے لیے فقط علت واحدہ ہوگی، واحد فقط واحد سے صادر ہوتا ہے۔ پہلا اصلی قانون تھا کہ واحد سے فقط واحد آئے گا علت سے معلول کی طرف، اور دوسرا اس کا فرعی قانون معلول سے علت کی طرف دیکھ رہا ہے، واحد فقط علت واحدہ رکھے گا۔ اچھا، یہاں پر جو آپ معلول واحد کہہ رہے ہیں، معلول واحد شخصی مراد ہے، معلول واحد نوعی مراد نہیں ہے، کہ جو ہم تقسیمات علت میں توضیح دے چکے ہیں کہ علت واحدہ ہے یا علت کثیرہ ہے۔
وہاں پر جو ہم علت کثیرہ کہہ رہے ہیں اس کا معلول واحد نوعی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کثیر ہے۔ یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ الواحد لا یصدر الا عن الواحد، مراد معلول شخصی ہے نہ کہ معلول نوعی۔ پس واحد اگر معلول ہے واحد شخصی تو اس کی علت بھی واحد ہوگی۔ اچھا، اسی قانون کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہتے ہیں العلل الکثیرہ لا تتوارد علی معلول واحد۔ اگر علل متکثرہ معلول واحد پر وارد نہیں ہو سکتی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ توارد علل کثیرہ معلول واحد پر جائز نہیں ہے، یہ اسی قاعدہ الواحد کا فرعی قانون ہے، یعنی الواحد لا یصدر الا عن الواحد۔ یہ جو الواحد لا یصدر الا عن الواحد ہے، یہ وہی بیان اخری ہے، عبارت اخری ہے اسی قانون سے کہ جس کو آپ کہتے ہیں العلل الکثیرہ لا تتوارد علی معلول واحد۔ علل کثیرہ معلول واحد پر وارد نہیں ہو سکتی، توارد علل کثیرہ معلول واحد پر محال ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ لوگ بہت سارے آ کر قاعدہ الواحد کا انکار کرتے ہیں، جبکہ خود متکلمین بہت ہی بڑے پیمانے پر جو برہان تمانع ذکر کرتے ہیں، خداوند متعال کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس برہان تمانع لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کی جو تقریب بیان کرتے ہیں وہ یہی تقریب ہے کہ معلول واحد پر علل کثیرہ کا توارد ممکن نہیں ہے۔ اصلاً بہت سارے متکلمین اس لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا جو برہان تمانع ہے اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ معلول واحد پر علل کثیرہ وارد نہیں ہو سکتی۔ خب بابا جب تم اس قاعدہ فرعیت کو مانتے ہو، اگر اس کو کھولو تو یہ قاعدہ فرع ہے اصل قاعدہ الواحد کی۔ علل کثیرہ معلول واحد پر وارد نہیں ہو سکتی، عبارت اخری ہے اس سے کہ الواحد لا یصدر الا عن الواحد۔ اب قاعدہ الواحد کے فرق کو مانتے ہو لیکن قاعدہ الواحد کے جو اصل ہے اس کو رد کر رہے ہو، یہ کیسی بات ہوئی؟ وَيَتَبَيَّنُ أَيْضًا، یہ دوسرا نقطہ بھی روشن ہو گیا کہ أَنَّ الْعِلَلَ الْكَثِيرَ لَا تَتَوَارَدُ عَلَى مَعْلُولٍ وَاحِدٍ، علل کثیرہ معلول واحد پر وارد نہیں ہو سکتی، یعنی یہ فرع ہے اس کی۔ یہ اس کے نیچے آپ لکھ دیں ان العلل الکثیرۃ لا تتوارد علی معلول واحد، یعنی اے الواحد لا یصدر الا عن الواحد، یہ مراد ہے اس سے۔ اور یہاں پر بھی عیناً فر میں بھی وہی برہان جاری ہوگا جو ہم نے اصل میں جاری کیا تھا، منہ بمنہ عیناً وہی، کیونکہ جو آپ معلول واحد کہہ رہے ہیں نا، جو اس کی علت ہے یا وہ واحد ہوگی یا وہ کثیر ہوگی۔ اگر وہ کثیر ہوگی تو یا کثیر طولی ہوگی یا کثیر عرضی ہوگی۔ اگر کثیر عرضی ہوگی تو یا جہت وحدت کی طرف پلٹتی ہے یا جہت وحدت کی طرف نہیں پلٹتی۔ پہلی تین صورتیں قاعدہ الواحد لا یصدر الا عن الواحد سے مخالفت نہیں رکھتی۔ علت واحدہ ہو یا علت کثیرہ ہو لیکن کثرت طولی ہو، یا علت کثیرہ ہو لیکن کثرت عرضی ہو لیکن جہت وحدت کی طرف پلٹتی ہو، جو قاعدہ الواحد کے ساتھ یعنی اس فرعی قاعدے کے ساتھ الواحد لا یصدر الا عن الواحد کے ساتھ منافات نہیں رکھتی۔ رہ گئی چوتھی صورت کہ علت کثیرہ ہو اور کثیرہ بھی عرضی کثرت رکھتی ہو، جہت وحدت کی طرف بھی نہ پلٹتی ہو، تو خوب اس سے معلول واحد صادر نہیں ہو سکتا۔ عیناً وہ اوپر والا بیان یہاں پر بھی آئے گا۔ الحمدللہ اس طریقے سے یہ قاعدہ الواحد کی بحث تمام ہوئی۔ مرحوم علامہ پروردگار عالم ان کے درجات کو عالی سے متعالی فرمائے، اگرچہ مختصر عبارت ہے لیکن سچ پوچھے قاعدہ الواحد کے جتنے بھی امہات ہیں، اصلی نکات ہیں، روح قاعدہ الواحد کو اس مختصر ترین عبارت کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بیان۔ پروردگار عالم اس عظیم حکیم الہی مفسر قرآن بزرگوار شخصیت کے واقعاً درجات عالی ہیں لیکن اور زیادہ متعالی فرمائے۔ خوب ایسے ہمارا قاعدہ الواحد تمام ہوا۔ انشاءاللہ جلسے آئندہ میں
دور اور تسلسل کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔